السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر ہماری جنت کا یہ پروگرام ہمارے مرکز ہدایت سے اس ٹی وی چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت علیہم السلام کے صدقے میں آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور ہر نظر بد اور شر حاسدین سے محفوظ فرمائے، اور خصوصاً اللہ تعالی ہم سب میں الفت، پیار، محبت اور اخوت کے نور کی جگمگاہٹ عطا کرے۔ سب سے بڑی جو عبادت ہے اور خوشنودی خدا ہے وہ ہے انسانیت کے ساتھ بھلائی کرنا۔ کوئی بے آسرا ہے تو اس کو آسرا عطا کرنا، کوئی ٹوٹا ہوا دل ہے اس کو سہارا دینا، کوئی مایوسی میں ہے تو اسے کوئی امید کی نوید عطا کرنا، کوئی پریشان حال ہے تو اس کو راحت، سکون عطا کرنا۔ یہ روح عبادت ہے۔ یعنی جتنی عبادتیں آپ کر رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کا مقصد جو ہے وہ ہے کہ ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہو، حقیقتیں پروان چڑھیں، اور ہم پرعزم ہو کر نیک جذبوں کے ساتھ اپنے قوم، اپنے ملک، اپنے مذہب، اپنی ملت، اپنے مشن، اپنے خاندان اور اپنے گھر، فیملیوں اور خاندان کی خدمت کر سکیں، اور انہیں بہتر سے بہتر بھلائی، خیر، برکت اور رحمت جو ہے اس کے حصول میں ان کی مدد اور تعاون کریں۔ اگر انسان میں احساس نہیں ہے، نیک جذبے نہیں ہیں، اسی لیے میں نے گھر ہماری جنت کے پروگرام میں آپ خواتین و حضرات کی خدمت میں نہایت ادب سے اور کمال صمیمیت سے عرض کیا کہ ایک پروگرام کو اگر روح پرور بنانا ہے اور پرکشش بنانا ہے، ثمر آور بنانا ہے، اس سے کوئی نتیجہ لینا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، تو اس کے 14 اصول ہیں جو قرآن اور حدیث اور معصومین علیہم السلام کی پاکیزہ سیرت سے ہمیں رہنما اصول ملے ہیں۔ اگر ان پر دل و جان سے ہم عمل پیرا ہوں تو یقیناً اس کی روشنی سے معاشرہ معطر اور منور ہوگا، لوگ مستفید ہوں گے، اچھے نتائج آئیں گے اور پازیٹیو ماحول پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور میں ایک صاف اور شفاف دل کے ساتھ اور اچھے جذبات کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دیگر بھی جو پروگرام ہیں اور یہ
ہدایت ٹی وی سے گھر ہماری جنت کا پروگرام کا بنیادی جو ایک دل میں ولولہ ہے، جذبہ ہے، امنگ ہے اور تمنا ہے کہ آپ اہل ایمان، اہل اسلام اور دیگر جو بھی اس کائنات میں اللہ کی مخلوق بستی ہے، ان کے گھروں میں پرسکون ماحول ہو اور خوشحال گھرانے ہوں، باہمی احترام، الفت، محبت اور مودت کے ساتھ ایک صحت مند، توانا گھرانہ تشکیل پائے۔ جب میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں سکون ہو، راحت ہو، برکت ہو، پیار ہو، تو اگر مجھ میں انسانیت ہے، ایمان ہے، اسلام کی رمق ہے، تو مجھے ہر گھر کے لیے یہی تمنا اور یہی کوشش اور خواہش، بلکہ میں اسلام کی روحانیت کا پیغام تو یہ ہے کہ اپنے سے پہلے دوسرے کے لیے خیر کی تمنا اور دعا کرو۔ یہی جو دوسرے کے لیے بھلائی کی تمنا کی، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں اجر اور راحت اور سکون عطا فرمائے گا۔ مجھے علم ہے مادیت کا دور ہے، زمانہ پرفتن ہے، مشکلات بہت ہیں، پراپوگنڈے ہیں، میڈیا نیگیٹو سمت میں جا رہا ہے، ممبروں سے اور محراب سے فتنے اور انتشار کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اہل حق بھی موجود ہیں، حق کی بات بھی موجود ہے، اصول بھی موجود ہیں۔ اس لیے ایک پروگرام کو اگر مؤثر اور مفید اور جامع بنانا ہے تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ 14 رہنما اصول ہیں جن کو عملی جامہ پہنا کر ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ اور جہاں ایک اہل منبر یا میڈیا پہ بیٹھنے والا انسان پیغام دینا چاہتا ہے، اس کے لیے اگر 14 اصول ہیں تو 5 ستون پر بلڈنگ کھڑی ہے کہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، ان کے لیے بھی رہنما اصول ہیں، اور وہ 5 ہیں، اور 72 ایسے ضابطے ہیں، ایسے مجرب نسخے ہیں جن کو آپ عملی جامہ پہنا کر اپنے گھر اور معاشرے کی زندگی کو کامیاب زندگی بنا سکتے ہیں، وفاؤں سے سرشار کر سکتے ہیں، رابطوں میں استحکام لا سکتے ہیں، محبت کی شمع روشن کر سکتے ہیں، اور ایک ایسا ماحول پروان چڑھ سکتا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ ہمارا گھر، ہماری جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے قوانین قرآن، اسلام، انبیاء اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کو بھیجا، مقصد یہ تھا کہ ہم معنویت، روحانیت اور قدروں سے مالا مال زندگی سے مزین ہوں۔ اس میں پہلا اصول تھا یہ دل، سارے ہدف، مقصد قدار و مدار اس نیت اور دل پر ہے۔ پہلے یہ شفاف ہو، خدا کے لیے ہو، مقصد نیک ہو، دل شفاف ہو، پھر اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو، پھر زبان کی شائستگی، ادب اور احترام سے
معطر ہو، پھر قول اور فعل میں ہم آہنگی ہو، تضاد نہ ہو بلکہ قول اور فعل میں ہم آہنگی ہو، پھر بات حکمت اور دانائی سے بھرپور ہو، اور اس کے ساتھ پھر انسان مصمم ہو، لگن اور محنت کے ساتھ اس کام کو انجام دے۔ یہ بھی ایک اصول ہے ایک پروگرام کے لیے۔ کوئی ادارہ چلا رہا ہے، کوئی ممبر پہ بیٹھ کے تبدیلی لانا چاہتا ہے، کوئی معاشرے کو لیڈ کر رہا ہے، کوئی سوسائٹی کو، کوئی ملک کو، قوم کو، کمیونٹی کو، خاندان کو، تو اس کے لیے بغیر ان اصولوں کے زبانی باتیں اور شعلہ بیانیاں جو حقیقتوں سے دور ہو، جس میں شفافیت نہ ہو، اخلاص نہ ہو، حکمت و دانائی نہ ہو، شائستگی نہ ہو، ادب نہ ہو، احترام نہ ہو، اخلاق حسنہ نہ ہو، محنت اور لگن بھی نہ ہو، تو پھر کبھی نہ کہیے گا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، کوئی مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اپنے میں دیکھیے کہ خامی کیا ہے۔ اگر ایک انگلی ہم کسی پر اٹھاتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس سے پہلے 4 انگلیاں اپنی طرف اٹھنی چاہیے۔ ایک بہت بڑے پاکیزہ انسان تھے، لیکن جب ایک شخص ان کی خدمت میں آیا، قبلہ میرے لیے دعا فرمائیں، کامیابی ہو، تو وہ کہنے لگے میرے میں ہمت نہیں ہے، مجھے قرآن کی فلاں آیت روک رہی۔ آپ حیران ہوں گے، بھرپور دقیق مسئلے کی حقیقت کو سمجھیے۔ تدبر بڑی چیز ہے، فکر بہت شے ہے۔ اگر ہم حقیقتوں کو سمجھ جاتے اور اس کی غرض و غایت اور ہدف اور مقصد کو، تو آج یہ حالات، یہ معاشرے، یہ سوسائٹیاں، یہ گھرانے، یہ پرابلم، یہ مشکلات، یہ ڈپریشن، یہ بے سکونی، یہ تلاطم، تذبذب، یہ انارکی، یہ تمام پرابلم اور طوفان کبھی بھی نہ ہوتے۔ اس انسان نے عاجزی کے طور پر بہت بڑی بات کہہ دی، کہا مجھ میں ہمت نہیں کہ میں آپ کو کامیابی کی طرف لے جا سکوں، مجھے فلاں قرآن کی آیت روک رہی ہے۔ تو اس نے پڑھا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ اللہ اکبر! کہ قرآن فرما رہا ہے کہ ہر انسان اپنے اندر جھانک کر جب دیکھے تو وہ اپنے اعمال، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے کردار سے بہت آشنا اور واقف ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اس کی سطح کیا ہے۔ کاش ہم دیگر لوگوں کی باتوں کی بجائے اپنے حالات، اپنے نفس، اپنی ذات کو دیکھیں، تو انشاءاللہ جب یہ 14 مقاصد اور اصول بیان کریں گے، اور ساتھ آپ لوگ جو شریک ہیں آپ کے لیے بھی 5 بہت مجرب اصول ہیں۔ اس میں پہلا یہ ہے کہ آپ بھی خالی دل بہلانے یا وقت گزارنے یا ٹھیک ہے بیٹھے ہیں، مولانا ہیں، باتیں کر رہے ہیں، سنیں کیا کہتے ہیں، ان کا لب و لہجہ کیسے ہے، تو پہلا فرض ہے کہ آپ اس پروگرام کو
عبادت سمجھ کر ایک مقصد کی خاطر اس پروگرام کو سنیں اور اس میں شامل ہوں۔ اگر آپ کا مقصد نیک ہوگا، آپ کے ذہن و فکر میں یہ بات مصمم ہوگی کہ میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں، تبدیلی لانا چاہتا ہوں، ان رہنما اصولوں کو اپنی زندگی میں مزین کر کے کامیاب ہونا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کا ہدایت ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر پروگرام کا فقط سننا وہ عبادت نہیں، بلکہ ان اوقات میں آپ کا سانس لینا بھی اللہ کی تسبیح شمار ہوتا ہے۔ پہلا اصول ہے۔ دوسرا ہے کہ ہمتاً گوش ہو کر، اگر میں نے کئی مجالس میں اور نماز میں اور کئی جگہ دیکھا ہے، آپ بھی ملاحظہ مشاہدہ کرتے ہوں گے، میسیج بھی چل رہے ہیں، ٹیلی فون کے چیزیں بھی دیکھی جا رہی ہیں، مجلس بھی سنی جا رہی ہے۔ انسان مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ بالکل ایک اٹل بات ہے کہ اگر آپ کا ذہن اور فکر کئی جہتوں سمتوں میں گھرا ہوا ہے، آپ ایک مقصد کو حاصل نہیں کر پاتے۔ بہت بڑی غلطی ہے۔ بھائی ایک نماز کے لیے 10 منٹ یا 1 گھنٹہ مجلس کے لیے اپنے فون کو علیحدہ رکھ دیجیے، اس میں بھی آپ نے میسیج پڑھنے ہیں، جواب دینا ہے، چیزیں دیکھنی ہیں، تو کیا حاصل ہوگا اس منبر اور مسجد اور محراب اور عبادت سے؟ اس لیے جب پروگرام ہو ہمتاً گوش، ہر طرف کے خیالات سے نکل کر اپنے ذہن کو، یہ دوسرا اصول ہے سامعین کے لیے۔ تیسرا ہے کہ پھر اگر یہ شے قیمتی ہے، اچھی ہے، آپ کے لیے مفید ہے، تو اپنے دل میں جگہ دیں، دل میں اس کو نقش کر لیں۔ کوئی قیمتی شے ہو، جاتے ہیں بینک میں، مجھے لاکرز چاہیے، کیوں؟ گھر میں چوری نہ ہو جائے، میں اسے بڑی محفوظ جگہ پر سیف رکھنا چاہتا ہوں۔ آئیے مجھے بتائیے کہ جو انسان کی زندگی کو سنوارے، گھر کے اندر خوشحالی، بہار، محبت اور وفا لائے، اس سے بہترین گفٹ کیا ہوگا؟ تیسرا ہے کہ دل میں اسے نقش کیجیے۔ چوتھا، یہ بھی مقصد نہیں، عبادت سمجھنا ایک، دل میں جگہ دینا، ہمتاً گوش ہونا، یہ کسی مقصد کے لیے ہے، تو پوچھیں گے مولانا وہ مقصد کیا ہے؟ تو میرے مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ہے اس پر عمل کرنا، اپنی زندگی میں ڈالیں۔ اگر تمہیں یہ پیغام مل گیا کہ اپنے ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کیسے حسن سلوک کرنا ہے، تو پھر حسن سلوک عملی طور پر کریں۔ گھر میں آنا ہے تو کس مسکراہٹ، کس احترام اور کشش کے ساتھ پھر اس کو عملی زندگی میں لائیں۔ اگر ایک خاتون کو علم ہو گیا کہ جب شوہر آئے تو میں نے اسے کیسے استقبال کرنا ہے، اور اللہ نے کتنی تاکید فرمائی ہے، اور اس میں زندگی میں کتنی بہار پیدا ہوگی، اور گھر میں کتنی رونق آئے گی، میرے شوہر کا دل کتنا خوش ہوگا، میرے مولا کتنا راضی ہوں گے، اور وہ خود دروازے پر جا کر دروازہ کھولے اور پورے احترام اور مسکراہٹ اور ویلکم اور گرم جوشی کے ساتھ جب ویلکم کرے، تو پھر فائدہ ہوگا ان کی زندگیوں میں اور گھر میں، اور گھر ہماری جنت تشکیل پائے گی۔ تو یہاں تک بھی اکتفا نہیں کرنا، کتنا اعلیٰ دین اور مذہب ہے جس نے ہمیں اتنی بہترین ہدایت فرمائی، فرمایا عمل پر نہ رک جاؤ، ذات تک محدود نہ رہو، اپنا فقط خیال نہ رکھو۔ اگر تم مومن ہو، مسلمان ہو، ایک انسان ہو، تو جو اچھی چیز تمہیں پتہ چلی ہے وہ اپنے دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے انسانوں کے لیے
اس کو آگے پھیلاؤ، پھر ہوگا تمہارا کام مکمل۔ اگر میں جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، کال ڈراپ ہوئی، دوبارہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں بہت خوبصورت جملہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس فرض شناسی سے کام نہ لیا، یا پروگرام کرنے والے نے یا میں نے کوتاہی کی، تو جس طرح میں نے کہا تھا کہ ہم پانی کے مقروض ہیں، ہوا کے مقروض ہیں، ہمسایوں کے مقروض ہیں، ہم سوسائٹی کے مقروض ہیں، بہت گناہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، تو ہم ہدایت ٹی وی کے بھی مقروض ہوں گے کہ اتنا خرچ ہوا، جس میں نے کوتاہی کی تو میرا گناہ ہے، اگر آپ نے نہ کی تو آپ اس چینل کے مقروض ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار مشرد صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی بھائی علی جان شاہ صاحب، موسٹ ویلکم، اہلاً و سعید سہلاً، بادشاہ، دعائیں ہیں۔ بہت پیاری گفتگو ہو رہی ہے جی جی، اور اللہ ہم محظوظ ہو رہے ہیں آپ کی بہت شکریہ، بہت پیارے الفاظ جزاک اور اللہ۔ ایسے موتیوں کی طرح پرو رہے ہیں آپ۔ تو سرکار میں آپ کے پروگرام میں ایک تھوڑا سا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ۔ زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، صحیح، اگر ان کو ایک لفظ میں بند کیا جائے تو اس کا معنی ہوگا جستجو۔ صحیح، اگر میں کہیں غلط ہوں تو مجھے صحیح کر دینا، نہیں بسم اللہ، یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ فرمائیے شاہ جی، فرمائیے۔ اور محبت یا پیار جس کو ہم کہتے ہیں، اگر اس کے ہر پہلو کو، چاہے وہ ماں باپ کا ہو، بہن بھائی کا ہو، بیٹی بیٹے کا ہو، اولاد کا، دادی دادا سے ہو، ماسی چاچی، جس پہلو سے بھی دیکھیں، ٹھیک، اگر اس کو ہم ایک لفظ میں بند کریں تو اس کا معنی بنے گا قربانی، ماشاء اللہ، کہ خود قربانی دیں گے تو پیار بنے گا، اگر قربانی نہیں دے سکتے تو پیار نہیں بن سکتا۔ بے شک بے شک، تو کچھ ایسا ہی میاں بیوی کے محبت جو ہے، یہ ہر محبت سے ایک علیحدہ مقام ہے، ایک منفرد ہے۔ صحیح، تو میاں اور بیوی میں سب سے پہلے تو جو ہے نا، یہ میرا اور تیرا جو ہے نا، یہ سب سے بڑا فساد یہی ہے۔ جب ہوگا یہ ہمارا ہے صحیح، تو پھر فساد نہیں ہوگا۔ تو آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی اگر ڈال دیں، اور اچھی زیادہ آپ بات کی، بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے، بہت لیکن آپ جاندار، کا پروگرام بہت پیارا ہے، ہمیں خوشی ہے کہ آپ دوبارہ اس جگہ پہ تشریف لے کے آئے، آپ کی دعا اور سے، آپ کی نیک نیتی کی وجہ سے جی جی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نئی زندگی عطا کی ہے۔ مولا پائندر پاک کا آپ پہ خاص کرم ہے، ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں کہ آپ ہم میں موجود ہیں۔ یہاں سے آپ لوٹن میں ہی رہتے ہیں، ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے۔ شکریہ جی۔ تھینک یو سو مچ بھائی علی جان شاہ صاحب، بہت ہی روح پرور اور خوبصورت بات ہے۔ دیکھیے، تمام جو محبتیں معاشرے میں پھیلتی ہیں، وہ پہلا رشتہ ہی اللہ نے تخلیق کائنات، اس قادر مطلق نے میاں بیوی کے رشتے سے آغاز کیا، اس سے تمام رشتوں نے جنم لیا۔ پہلے نہ ماں تھی، نہ باپ، نہ اولادیں، نہ بھائی، نہ بہنیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ کائنات کا خوبصورت آغاز اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے فرمایا، اور اس چیز کی بنیاد رکھ دی کہ رشتے بھی یہاں سے نکلیں گے، اور رشتوں میں وہ محبت، خلوص اور وہ قرب بھی اسی سے پیدا ہوگا۔ اس لیے یہ بہت حسین، جمیل، خوبصورت اور بہت ہی اہم ترین رشتہ ہے کائنات کا۔ میں کہتا ہوں، اس کو میں یوں ایک جملے میں بند کروں کہ اگر یہ رشتہ ان اصولوں پر استوار ہو جائے، اس کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں، تو ایک گھر نہیں، ایک خاندان نہیں، ایک سوسائٹی نہیں، بلکہ ایک قوم ترقی کر سکتی ہے، پروان چڑھ سکتی ہے، اچھی اولاد معاشرے کو دے سکتی ہے۔ اس لیے کہ مرکز میں محبت، پیار اور احترام ہوگا، تو اس سے آگے تربیت کا عمل جو ہے وہ جوک در جوک
جاری و ساری رہے گا۔ خداوند متعال آپ سب کو سلامت رکھیں۔ آپ کی دعائیں ہمیشہ، میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنے سے پہلے دوسرے کی خیر بھلائی کرو، اللہ تمہیں بھلائی اور خیر عطا کرے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبلہ بہت بہت سلام ہو۔ ہم لوگ آپ کے سب سے پہلے اس خوبصورت پروگرام کے گیسٹ تھے۔ اچھا، آپ تھوڑا تعارف بھی کرا دیجئے بھائی۔ یادیں آ گئی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بہت پیارا، بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا۔ اپنا تھوڑا نام بھی بتائیے، لوگ بڑا شوق رکھتے ہیں سنیں اور میرا نام متعارف جی ہوں۔ سید محمد سجاد حیدر ہے جی، میں ویلن گارڈن سٹی سے بول رہا ہوں۔ آپ بھی ہماری تو جان ہیں، بھائی بہت ہیں، خوبصورت روح پروگرام ہیں۔ آپ کا ہے ماشاءاللہ، جی دل خوش ہو رہا ہے۔ الحمدللہ آپ کو ہمیشہ اس طرح مواقع نصیب فرمائے کہ آپ ہم سب کو اچھی طرح ہماری رہبری کرتے رہیں اور ہمیں اچھی اچھی چیزوں سے روشناس کراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی۔ آپ لوگوں کی آواز اور آپ لوگوں کے کلمات خود اس پروگرام کی روح ہیں، جان ہیں، اور اسی سے ایک ماحول بنتا ہے اور اسی سے آگے پیغام پھیلتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں، اور پہلے بھی جب آپ ماشاءاللہ گھر ہماری جنت کرتے رہے جی بیٹے، تو ماشاءاللہ میں نے کبھی آپ کا کوئی پروگرام مس نہیں کیا تھا، کیونکہ آپ اتنی اچھی باتیں بتاتے ہیں، اور جن خاص چیزوں کے اوپر کہ نارملی جس کے اوپر ہم اتنی توجہ نہیں دیتے ہمارے معاشرے میں، جو بہت ضروری ہیں، اخلاق کے بارے میں، تو وہ آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا ارشاد فرماتے ہیں تو میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں۔ اور ابھی جیسا کہ آپ اس بات پہ روشنی ڈال رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو رشتہ بنایا حضرت آدم اور حضرت حوا کو خلق کیا، بے شک، یعنی سب سے پہلے شوہر اور بیوی کا رشتہ بنا، بالکل، یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنیاد جو ہے سب رشتوں کی وہ شوہر اور بیوی کے رشتے کی ہے۔ بے شک، تو سب سے پہلے اگر بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو آگے والے رشتوں کا کس طرح سارا نظام اچھا چلے گا۔ تو بالکل، میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ جس طرح یہ پروگرام کر رہے ہیں اور اس کی کیونکہ بیس شوہر اور بیوی کے رشتے سے ہے، تو آپ اس بات پہ ضرور روشنی ڈالیے کہ سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری کیا ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، جہاں وہ ان کے لیے اچھے جیون ساتھی چنتے ہیں، سب ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، وہاں پر تھوڑی سی اس معاملے میں بھی ان کی رہنمائی کریں کہ وہ آگے جا کر جو اتنا ایک نئے رشتے میں بندھ رہے ہیں صحیح، تو ان کی کیا آگے جا کے ذمہ داریاں ہوں گی، وہ کس طرح یہ اس رشتے کو اچھے سے نبھا سکتے ہیں، دین اسلام انہیں کیا سکھاتا ہے کہ انہیں کیا کون سے اصول اپنانے چاہیے صحیح، تاکہ وہ اچھی زندگی دے سکیں، شوہر اور بیوی کے درمیان میں اچھی ان کے مابین اچھا رشتہ ہو۔ تو پلیز آپ اس بارے میں ضرور روشنی ڈالیے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس بارے میں ہے۔ تو بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور ہم اس طرح مفید ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں یہی بہار، خوشیاں، پیار، محبت، وفا سلسلے جاری رہیں۔ بڑی روح پرور اور خوبصورت بات کی انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہوگی اور زینہ بزینہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی آغا اشتیاق بٹ صاحب، میں آپ کے لیے دعائیں ہیں، اللہ آپ کو بھی ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آباد و شاد رہیں۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب بہت اچھا پروگرام، بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ، دوبارہ یہ پروگرام جاری ہو گیا، گھر ہماری جنت۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو، ماشاءاللہ جتنے آپ نکات بتا رہے ہیں 14 معصومین علیہ السلام کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ علامہ صاحب بس چھوٹی سی ایک گزارش یہ ہے کہ آپ کو بھی شاید پتہ ہو، ساری دنیا کو پتہ ہے، تھوڑا سا ہٹ کے میں تھوڑا سا آپ کے پروگرام کے حوالے سے کوئی حرج نہیں، آپ گزارش کروں گا کہ خاص طور پہ پاکستان کے جو حالات ہیں، جس طرح اس منور یزیدی نے جو ہمارے مولا پاک حسین علیہ السلام کو یزید پلیت کے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، ناپاک کوشش کی ہے، تو اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ خاص طور پہ ایک پروگرام خصوصی طور پہ ایک مرتب کیا جائے ہدایت ٹی وی کے اوپر یا جتنے بھی ہمارے 2 چینل ہیں ان کے اوپر۔ ضروری ہے کہ یہ یزیدی پھر سر اٹھا رہے ہیں، لیکن ایک بس اجازت چاہوں گا آپ سے، ایک ربائی کے حوالے سے پیغام دوں گا پوری قوم کو کہ حسین جیتا ہر ایک بازی، حسین کا ہر جوان غازی۔
حسین جیتا ہر ایک بازی، حسین کا ہر جوان غازی، حسین ہے آج تک نمازی، حسین کو زیب بے نیازی، حسین محشر کا ایک قاضی، حسین راضی خدا بھی راضی، حسین کا کام دین سازی، حسین سب انبیاء کا ماضی، حسین آدم سے قبل بھی تھا، حسین کا نام مصطفیٰ ہے، تمہارا ادراک بے خبر، تمہیں خبر کیا حسین کیا ہے۔ تو مولانا صاحب خاص طور پہ یہ اس کے ماننے والے ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے منور یزیدی کا۔ اگر دماغ ٹھکانے نہیں ہے تو اتنی بڑی جماعت جس کا نام بھی اسلامی جماعت اسلامی رکھا ہوا، اس کا سربراہ اس کو لیڈر مان کے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ یہ سرکار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے۔ مولانا صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے جذبات نہیں ہے، یہ ہماری محبت ہے۔ ہماری محبت ہر مومن مسلمان کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے خلاف اب کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی یہودی کوئی بات کرتا ہے تو انہی کی بنا پہ ٹھیک ہے آغا اشتیاق، ماشاءاللہ بہت ظاہر ہے، یہ بھی حق ہے اور فرض ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس مسئلے پر کوئی خاموش رہتا ہے، کسی اس کا فرقے مذہب عقیدے سے تعلق ہے، اس سے سروکار نہیں ہے، چونکہ مولا امام حسین علیہ السلام کا کردار پوری انسانیت کے لیے ہے۔ آج ہندو بھی، سکھ بھی، کرسچین بھی، ہر غیر مسلم بھی مولا کی قربانیوں اور مولا کے اس روح پرور اصولوں پر وہ فضائل اور تعریف کر رہا ہے۔ اگر لوگ اس پر خاموش رہتے ہیں اور پورا احتجاج نہیں کرتے اور لوگوں کو اس مسئلے پر اپنی بات نہیں کر پاتے، تو میں سمجھتا ہوں بات کہنے والے میں اور خاموش رہنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جماعت اسلامی میں اچھے لوگ ہیں، فہمیدہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کچھ تعویلیں بھی کر رہے ہیں، لیکن حق یہ ہے، ضمیر کی بات یہ ہے کہ وہ یہ نہ دیکھیں لیڈر نے کسی معاشر میں اور قبر میں کام نہیں آنا۔ اپنے ضمیر کی بات کریں، دین کی بات کریں، قرآن اور اسلام کی بات کریں۔ انشاءاللہ یہ جمعہ جو آ رہا ہے، تذکرہ پروگرام میں ہمارے اہل علم حضرات بزرگان بیٹھ کر اس پر بھرپور اپنا نقطہ نظر بھی اور فقط ڈسکشن نہیں بلکہ ایک بھرپور احتجاج دلائل کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ انشاءاللہ جمعے کو یہ پروگرام ہوگا۔ اچھی تجویز دی، بہت شکریہ اشتیاق جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت قبلہ جناب کاظمی صاحب مقصود سے سیدھ عرض کر رہا ہوں۔ جی آغا مقصود سید صاحب موسٹ ویلکم۔ نہ ہمارا اتنا قد کاٹ ہے کہ ہم آپ سے بات کر سکیں یا آپ کو کچھ لفظ کہہ سکیں، اور نہ ہم اس قابل ہیں۔ البتہ میں اپنے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہنا چاہوں گا وہ حقیقت ہے۔ نہیں فرمائیے، آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے قبلہ۔ آپ کا پروگرام گھر ہماری جنت ہے، آپ ضرور کہیں ذکر فرما دیں اپنے سامعین ناظرین کے لیے کہ وہ میں ہر بچوں کو اپنے بچے سمجھتا ہوں۔ میں کسی کیسے کہ وہ اپنے بیٹوں پر نظر رکھیں کہ اگر ان کا کام تھوڑا ہے تو وہ زیادہ پیسے لاتے ہیں تو کیا ہے، ماں باپ کو اس کی پرسش کرنا چاہیے، ان کی ضرور دیکھنا چاہیے کہ بچہ اپنی قابلیت سے زیادہ کما رہا ہے تو ماں باپ کو، میں قطن کسی کے خلاف یا قطن ایسی سوچ نہیں، یہ تو عمومی بات ہے، بالکل دیانتداری سے صحیح بات ہے۔ جتنے بھی پہلو ہیں جہاں پہ ہمیں اصلاح کرنا ہے اور بہتری کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ 72 ایسے سنہری اصول ہیں جن کو ہم نے فالو کر کے عملی جامہ پہنا کر ایک کامیاب زندگی کو تشکیل دینا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون ہمارے بھائی، کہاں سے؟ جی ہم علی محمد ہے، سکندر پورہ ضلع بڑگام کشمیر، جو یہ مطلب ہندوستان سے آ رہے ہیں۔ جی بسم اللہ سائیں، فرمائیے، موسٹ ویلکم، اہلاً و سہلاً۔ جی بسم اللہ۔ ہاں جناب، ہم آپ کی چینل کی اور آپ کی بہت مشکور ہیں، اللہ سلامت رکھے جناب۔ ہم دل و جان سے چینل دیکھتے ہیں، بہت بڑی باتیں ہوتے ہیں، ہم بہت سیکھتے ہیں۔ صحیح۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یہ چینل جو ہے دن دگنی رات چگنی ترقی کرے،
آمین. ہماری شان بڑھتی ہے, ہمارے دل خوش ہوتے ہیں. یہ آپ کی پروگرام دیکھ کر بہت کچھ سیکھتے ہیں ہم, جو آج تک ہم نے سنا نہیں ہے. یہی وہ مقصد سنتے ہیں, ہے اور یہی جو آج غرض تک ہے. بالکل ہماری ہے, جی جی. آپ سمجھ رہے ہیں. اس لیے ہم آپ کی اور اس چینل کی جو باقی افراد ہے ان کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا, نیک تمناؤں کا, تو آپ کے جذبوں کو ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں. وعلیکم السلام. تھینک یو. جو ہم کشمیر میں رہتے ہیں, یہاں بہت ہی توڑ پھوڑ ہوئے ہے. ہماری مذہب جو ہے یہاں مذہب, یہ مطلب اس قوم کے لوگوں کو چند علماء نے ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے. یہاں اسلام کی طرف, ذہنیت کی طرف توجہ بہت کم دیتے ہیں لوگ, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے زیادہ ذمہ دار یہاں کی جو علماء لوگ ہیں وہ لوگ اس کی زیادہ ذمہ دار بنتے ہیں. ہماری نظر میں, ہمارے خیالوں میں. بہت شکریہ ہمارے بھائی. میں ٹکڑوں میں بانٹ دیا یہاں ہم شیعہ طبقے کو. انشاءاللہ یہ ماحول وحدت کی طرف جائے گا. میں اسی حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک گھر, جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہمارے بھائی؟ آپ نے ٹی وی کی آواز یا ٹی وی کی آواز اگر قبلہ بند کر لیجئے اور پھر بات کیجئے تو پھر اچھی بات آپ کی سنی جائے گی, کیونکہ وہاں سے آواز آ رہی ہے. جی بند کر دیجیے. جی نیاز صاحب کہاں سے؟ جی میں تلگنگ سے بول رہا ہوں. جی جی فرمائیے نیاز صاحب, بسم اللہ, موسٹ ویلکم. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ آپ کا لگ گیا نا, یہ چینل مودی صاحب بیٹھے ہیں ادھر. جی 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 ٹی وی میں نظر آ رہے ہیں. ہاں آن ایئر ہیں آپ ہمارے ساتھ. آپ کوئی پیغام, بات یا موضوع کے مطابق اگر کہنا چاہیں تو بسم اللہ. یہ ایک پوچھنا ہے کہ یہ کیا نام ہے اس کا, ہمارے علاقے میں ایک مولوی ہے, بھابھی ہے. ہاں ان باتوں کو کریں گے ڈسکس, لیکن ابھی چونکہ وقت بہت کم ہے اور زیادہ بھی ہے کہ ایک پرسنل انداز میں نہ ہو. جو بات ہم جس موضوع کو جس انداز میں لے جا رہے ہیں اس پہ ایک اجتماعی بات جو ہے وہ ہو, اور اس بات کا اصل جو مخزن اور محور اور رخ ہے وہ پھر وہیں آئے گا کہ اگر ایک گھر صحیح تشکیل پائے اور اس میں صحیح تربیت ہو اور اسلامی اور انسانی اصولوں کے مطابق ہو, تو جتنی خرابیاں معاشروں میں, قوموں میں, دنیا میں پیدا ہو رہی ہیں اس کا علاج اور مداوع ہو سکتا ہے. یہ دہشت گردی, یہ بربریت, یہ ظلم, جس کو آپ اگر صحیح انالیسس کریں, تجزیہ کریں, اس کو ڈیپلی ڈسکس کریں, تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس گھر میں ایک نظام نہیں تھا جہاں سے یہ لوگ گمراہ ہوئے اور پھر یزیدیت کی رو میں بہہ گئے. جی کون ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. اچھا, تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا, جتنے بھی ہمارے احباب نے کی اس کا لب لباب اور خلاصہ پھر وہیں آئے گا کہ اگر ہم صحیح اسلام کو اور صحیح اہداف کو سمجھ جائیں تو ہمارا گھر, ہمارا معاشرہ, ہماری قوم, ہماری کمیونٹیز تمام. جی علی بھائی کون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی لائن پہ ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی, کال ڈراپ ہو گئی ہے, پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. تو جتنے ہمارے ناظرین ہیں, ہمیں بھی آپ سب پر فخر ہے. میں نے شروع کے پروگرام میں بھی ایک اشارہ کیا تھا کہ ہمارے مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب حقوق کی بات آئے تو پھر پوری انسانیت کو نظر میں رکھنا, اس لیے کہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. کوئی مانتا ہے خدا کو, نہیں مانتا, خدا بھی انہیں رزق دے رہا ہے.
خدا بھی انہیں اولاد دے رہا ہے، خدا بھی انہیں صحت و سلامتی اور زندگی، تو جب اس کریم خالق نے اپنی مخلوق کے ساتھ تمام وہ لطف و عنایت جاری رکھی ہوئی ہے، تو ہمیں بھی ہمارے مولا نے یہی تلقین فرمائی کہ آپ تمام انسانی حقوق کا خیال رکھیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کون ہمارے بھائی، کہاں سے؟ قبلہ مظفر حسین نقوی ناروے سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی جی، بسم اللہ بسم اللہ، موسٹ ویلکم، اہلاً و سہلاً، بہت خوشی ہو رہی، مجھے سکون مل رہا ہے آپ کی آواز سے۔ ماشاءاللہ قبلہ آپ کو اسکرین پہ دیکھا ہے، گھر ہماری جنت پروگرام دوبارہ شروع ہوا ہے۔ جی جی بہت ہی اچھی باتیں سن رہے ہیں، بہت ہی خوشی ہوئی ہے، صرف آپ کی دعائیں لینے کے لیے فون کیا قبلہ۔ ہماری دل کی ہر دھڑکن سے قبلہ دعائیں ہیں آپ سب کے لیے، جہاں بھی آپ آباد ہیں۔ ہمارا گھر ایک ہے، ہمارا مشن ایک ہے، ہمارا پلیٹ فارم ایک ہے۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور اسی طرح آپ یہ نور پھیلاتے رہیں محمد و آل محمد کا۔ شکریہ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے جذبات، آپ کی نیک دعائیں، محبت اور دل سے جو فیلنگز ہیں وہ دل میں پہنچتی ہیں یقیناً، تو یہی زندگی کا سرمایہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو انکریج کریں، اچھی باتوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر کہیں خامی ہے، نقص ہے، کوتاہی ہے، تو اس کو بہت تعمیری انداز میں، پازیٹیو طریقے سے، جسے تعمیری تنقید کہتے ہیں، جب دوستانہ ماحول میں ہوگی، احترام سے ہوگی، تو یقیناً وہ تبدیلی لائے گی، محبت پیدا کرے گی۔ لیکن اگر اس میں شفافیت نہیں ہے اور اخلاص نہیں اور نیت اور مقصد اور ہے، تو پھر وہ تنقید دوریاں لائے گی، نفرت لائے گی۔ اس وجہ سے جی بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم حضور۔ جی بسم اللہ، علیکم السلام، کون ہمارے بھائی، کہاں سے؟ جی میں مطلوب حسین برمنگھم سے بول رہا ہوں قبلہ۔ جی بسم اللہ مطلوب حسین صاحب، موسٹ ویلکم۔ میں تھوڑا سا پروگرام آپ کا سنا ہے، جی تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ کہ یہ دوبارہ پروگرام جاری ہوا ہے، ہمیں بڑی اس کی شدت سے ضرورت تھی، تو میں اس کی کیا تعریف کروں، بس ہمیں آپ کی جب زیارت ہی ہو جاتی ہے تو جو ہے نا وہ بہت خوشی ہوتی ہے آپ کی زیارت کر کے، اور آپ کے انشاءاللہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے ماشاءاللہ آپ پھول جو ہے نا وہ برسا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی دراز فرمائے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور بہت لطف آ رہا ہے آپ کی باتیں سن کے، اور بہت ہی جو ہے نا خوشی ہے، تو میں اس کے ساتھ ڈھیر دعاؤں میں یاد کرتا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ یہ ایسی علم پھیلانے کی جو ہے نا توفیق بخشے، اور ہمیں اس سے جو ہے نا استفادہ نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت، السلام علیکم۔ مطلوب حسین صاحب، میرے خیال میں وقت بھی اتنا ہے، شاید آخری کال ہی ہم یہ لے سکے، حصہ ڈال دیا بھائی مطلوب حسین نے، اتنے پیار اور محبت اور اخلاص کے ساتھ انہوں نے کیا، اور یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کا ثمر ہے، اور آپ کے پیار، محبت اور اخلاص کی دولت کا نتیجہ ہے کہ ہم میں اتنے رابطے بڑھ رہے ہیں اور باہمی احترام پروان چڑھ رہے ہیں۔ ہمارا مکتب، ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ، ہمارا پلیٹ فارم اتنا بلند ہے اور اتنا وسیع ہے، اور اس میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر ہم ان حقیقتوں تک پہنچ پائیں اور اپنی عملی زندگی میں ڈھالیں، تو لوگ اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کب؟ جب وہ اعتماد بحال ہو، جب وہ حقیقت نظر آئے اور دل کی شفافیت نظر آئے، اور وہ درد نظر آئے کہ واقعاً ایک انسان، ایک مومن مسلمان اور انسان ہونے کی حیثیت سے دوسرے کے لیے کتنے نیک جذبات رکھتا ہے۔ ہم تو ائمہ طاہرین علیہم السلام کی مثالیں دیتے ہیں۔ میں وہ عرض کروں گا کہ جمعہ کو 6 بجے تذکرہ پروگرام میں انشاءاللہ
جو یہ حساس مسئلہ پیدا ہوا ہے اور لوگوں کے دل مجروح ہوئے ہیں، اور ایک بہت ہی بے بنیاد اور بیس لیس بات جو یقیناً حقائق سے کوسوں دور یہ آئی ہے، اس پر ہر انسان کو فرض ہے کہ وہ اس کے لیے احتجاج بھی کرے اور اس کی اصلاح بھی کرے، اور توبہ ہونی چاہیے اگر کسی انسان سے غلطی ہوئی ہے۔ کچھ میں نے بیانات سنے ہیں، وہ انشاءاللہ جمعے کو اس پر بھرپور بات کریں گے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ نماز روزہ اپنی جگہ، لیکن سینکڑوں ایسی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں جن کو ہم محسوس بھی نہیں کرتے اور متوجہ بھی نہیں ہوتے، لیکن ان کی وجہ سے آفات آتی ہیں، بلایات آتی ہیں، حادثے، بے برکتی، نحوست، پریشانیاں، تذبذب، اضطراب۔ اگر ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں اس پروگرام کو ختم کروں تو آپ خواتین و حضرات بھی دعا دیں گے اور محظوظ ہوں گے۔ سمجھ آ رہی بیٹے؟ تو آپ محظوظ ہوں گے اور اس سے آپ کے دل کو بہت ہی ایک عمدہ میسج بلکہ ایک انقلابی کیفیت پیدا ہوگی۔ ظاہراً آیت اللہ سبحانی کے درس میں یہ بات سنی ان کی زبان سے کہ راہبر انقلاب جو دنیا میں ایک معجزانہ انقلاب برپا کیا، جس پر آج تک ذہن معطل ہیں اور اس نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے کہ ایک شہنشاہیت ہزاروں سال کی اور بربریت اور ظلم اور طاقت اور پاور کے باوجود ایک روحانیت سے سرشار ایک سید زادہ نے، ایک مجتہد عالم نے، ایک رہبر بزرگار نے، ایک تقوی اور جذبوں کے مینار نے ہر چیز کو پاش کر کے علم عدل اسلام کو دنیا میں اور ولایت اور وفا کو سربلند کیا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ ایک دن مدرسہ فیضیہ میں اس زمانے ابتدا میں جب قم میں آقا درس پڑھاتے تھے تو آیت اللہ خمینی روح اللہ الموسوی الخمینی قدس سرہ اعلی اللہ مقامہ جب مدرسے میں درس دینے کے لیے تشریف لائے مدرسہ فیضیہ میں، وہاں چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے ہیں جہاں مختلف حجروں میں مختلف درس ہو رہے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ تو 7 شاگرد بھی تھے، جب آئے دیکھا کہ حجرے میں ایک نوجوان کتاب سامنے رکھ کے بالکل پوری لگن کے ساتھ وہ محو مطالعہ ہے۔ ایسی تبدیلیاں اور ایسے کردار آپ کو دنیا میں اگر مل جائیں تو پھر انقلاب برپا ہوں گے۔ جب مرحوم راہبر انقلاب نے دیکھا کہ ایک جوان پوری لگن کے ساتھ محو مطالعہ ہے، اپنے شاگردوں سے کہنے لگے واپس چلیں، علم ہے بیٹے۔ تو کہا کہ ہم واپس چلیں۔ تو شاگردوں نے کہا آقا یہ تو ہمارے درس کی جگہ ہے اور ہم ہمیشہ درس پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ دلیل نہیں۔ کہا وہ ایک جوان ہے، ہم تو 15-20 لوگ یہاں درس پڑھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی دلیل نہیں کہ ہم خلل ڈالیں اور وہاں اس کو اٹھائیں۔ کہا ہم فقط متوجہ کر دیں تو خود ہی دیکھ کے کہ آقا خمینی کا درس ہے تو وہ جگہ چھوڑ دے گا۔ فرمایا وہ احترام میں چھوڑ ضرور دے گا، لیکن یہ بھی اخلاق اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا۔ حیران ہوں گے آپ کہ ایک عالم بزرگوار اپنے شاگردوں کو لے کر علیحدہ حجرے میں چلے گئے اور یہ درس دیا کہ ایک نوجوان جو مطالعہ میں مصروف ہے اور محو ہے، اس کے پروگرام علمی میں ہم خلل نہیں ڈالنا چاہتے۔ یہ ہمارا مقصد درس ہے اور یہ علم کا مقصد ہے اور یہ پیغام تقویٰ ہے۔ تو آپ خود سوچئے
کہ اسلام میں کتنے لطیف اور عمیق اور ظریف اور اخلاق سے پیوستہ رہنما اصول ہیں کہ ایک مجتہد بزرگوار نے جو ان کی جگہ تھی درس تھی، ایک نوجوان کا اتنا خیال رکھا اس کے علمی مطالعہ کا، تو اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم کتنی چیزیں ہیں دن میں جہاں پر ہم غلطیاں کر جاتے ہیں، کوتاہیاں کر جاتے ہیں، بہت سارے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے انشاءاللہ مل بیٹھ کر رفتہ رفتہ زینہ بزینہ لمحہ بلمحہ ہم تمام ان نقاط پر جن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں اور وہ ضروری ہیں، اس سے ہمارے گھروں میں برکت آئے گی، ہماری زندگیاں کامیاب ہوں گی، معاشروں میں تبدیلی آئے گی، اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے، ہمارا ضمیر جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے گا کہ آپ نے حق کی بات کی، سچ کی بات کی۔ خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے۔ میرا اور ہم سب کا سلام ہو ان شہداء کے مقدس ارواح کو جنہوں نے خون اور جانیں دی اسلام کے لیے، سلام ہو ان یتیموں کو جو اس مشکل وقت میں صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں، اور خداوند متعال ہمارے قیدیوں کی رہائی اور زخمیوں کو شفا اور صحت عطا فرمائے، ہدایت چینل کو اور ترقی اور کامیابی عطا فرمائے، ہم میں محبت، وحدت، اتفاق، اتحاد بڑھے، ہمارے گھر جنت نظیر ہوں، گھروں کا ماحول پائیدار اور مستحکم ہو، محبت کی لوڑی میں پروئے ہوئے ہم ایک پلیٹ فارم پر اپنے قوم و مذہب و ملت حسینیت کے اس علم کو سر بلند کر کے فخر سے چلیں، مولا علیہ الصلاۃ بھی راضی ہوں اور خدا کی مدد اور توفیق بھی ہمارے شامل حال ہو۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو جمعے کو 6 بجے تذکرہ پروگرام میں ہم جتنے ایشو ہیں پاکستان میں تازہ، ان پر بہت ہی مدلل اور بہت ہی گرم جوشی سے اور جذبے سے اور پوری شائستگی اور حکمت اور بردباری سے انشاءاللہ احتجاج بھی کریں گے، گفتگو بھی کریں گے۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال، اپنے مومنین، ہمسائگان جتنے اطراف میں ہیں ان کا خیال رکھیے گا، اور آپ کی دعاؤں پر بھی میں لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں پروردگار عالم کا، اور آپ کی توفیقات کے اضافے کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ظالم قوتوں کا خاتمہ فرمائے، اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح پر موفق فرمائے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔